الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بابا عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خادمین فرش مجلس میرے مولا ان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب پروردگار عالم سید حسن عباس کاظمی جن کی اصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا ہے میرے مولا ان کے درجات کو بارگاہ سید الشہداء میں مزید بلندی عطا فرمائے سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہے جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہے وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر بے غیرت منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے ایک آواز بلند صلوات جہاں تک بھی آواز پہنچ سکے مائک کے بغیر کیونکہ بخار کی کیفیت ہے اور وہ مائک بھی خراب ہے لیکن جہاں تک آواز جائے تو ذرا ساتھ دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آواز پہنچ رہی سبحان اللہ اور وہ اس کے خراب ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے جو بندے باہر کھڑے ہو کے سنتے ہیں ایسے نہیں پاک سیدہ کی ذات میں مل کے بلانتا چھڑاو اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات اور خصوصاً ہمارے بھائی بیٹے سیف رضا کے بلندی درجات کے لیے بھی ایک بآواز بلند صلوات میں نے اصال ثواب کی اس مجلس کے لیے قرآن سے جناب سیدہ کونین کا سب سے مختصر قصیدہ تلاوت کیونکہ قرآن آل محمد کے قصیدوں کی کتاب ہے اللہ نے
آل محمد کے جتنے قصائد قرآن میں پڑھیں وہ اگر ساری مخلوقات مل بھی جائیں تو اس میں سے ایک قصیدے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں بارہا اصالِ ثواب کی مجالس میں، آپ کی جعفریہ کالونی میں بھی اور ملک پاکستان میں یہ جملہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اصالِ ثواب ان کا ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو مجلس میں ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ بندوں کو ایسے ہی بیٹھنا چاہیے کہ جیسے زندہ بندوں کے بیٹھنے کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں جناب سیدہ کا یہ قصیدہ جسے انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں، جسے آپ سورہ مبارکہ کوثر کہتے ہیں، اسے صرف میں نے خطابت میں قصیدہ نہیں کہا، یہ واقعی قرآن میں قصیدہ ہے، کیونکہ ادب کی مختلف اصناف ہیں، جیسے نظم ہے، غزل ہے، بند ہے، دوڑا ہے، اسی میں قصیدہ ہے، اور قصیدے کے لیے 3 شرطیں لازمی ہوتی ہیں۔ جس کا قصیدہ ہو اس کی مدح ہو، کوئی نہ کوئی پیغام عمل ہو، اور جس کا قصیدہ ہے ان کے دشمن کی مذمت ہو۔ سورہ کوثر قصیدہ اس لیے ہے چونکہ اس میں یہ تینوں شرطیں پوری ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں فضائل ہے، فصلی لربک وانحر میں پیغام عمل ہے، اور انا شانئک ھو الابتر میں محمد کے دشمن پہ قرآن میں تبرہ۔ جو سورہ کوثر ہے یہ سیدہ کا قصیدہ بنا کے اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ یہ قصیدہ اس لیے بھی ہے چونکہ قرآن اور صنف ادب کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک اتربائی تاریخی حوالہ بھی بھائی غلام عباس راشد شاہ جی موجود ہے، کیونکہ مکے میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ، جس میں قریش کے سارے قبائلوں کے شاعر اپنے اپنے سرداروں کے قصیدے لکھ کر لے آتے تھے، اور سارے قصیدے لگ جاتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوتا تھا اگلے دن صبح سارے شاعر اس قصیدے کے مقابلے سے اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے جاتے تھے۔ لیکن جب آیا یہ محمد کی بیٹی کا قصیدہ، اگلا فکرہ اس مولوی کے منہ پر تماچا ہے جو کہتا ہے محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یوں ہی اللہ نے محمد کی بیٹی کے ساتھ یہ قصیدہ نازل کیا تو اللہ نے مصطفیٰ سے کہا اپنے ہاتھ سے ہرن کی کھال پر زہرا کا قصیدہ لکھو۔ اپنے ہاتھ سے ہرن کی کھال کی کرتاس بنا کر اس پر سیدہ کا یہ قصیدہ لکھو اور اسے کعبہ کی دیوار پر لٹکاؤ۔ عکاظ کا میلہ عرب کے سارے قبیلوں کے شعراء اپنے اپنے قبائل کے، توجہ آپ نے میری طرف رکھی، اگر میں مائک کے بغیر بھی زور لگا رہا ہوں تو آپ کی توجہ بھی زوردار نہ ہوگی، تو وہ قصیدہ لکھو اور اسے لکھ کر لگاؤ۔ اب سارے قبائل کے قصیدے وہاں لکھ کر لگائے گئے۔ جناب سیدہ کا قصیدہ ہرن کی کھال پر محمد مصطفیٰ نے اپنے ید اللہ ہاتھ نبوت والی انگلیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لکھا۔ سیدہ کونین کا قصیدہ لگا، اگلے دن سارے شاعر اکٹھے ہوئے، لیکن ہر شاعر نے لکھا تھا اپنے قبیلے کے سردار کا قصیدہ۔ تو اللہ یہاں بنی ہاشم کے کسی سردار کا قصیدہ آتا، یا یہاں قصیدہ آتا جناب ہاشم کا، یا آتا جناب عبد المطلب کا، یا آتا جناب ابو طالب کا، یا آتا رسول خدا کا، یا آتا امیر المومنین کا، وہاں پر قصیدہ آیا سیدہ کا۔ اللہ بنی ہاشم کے سردار کا قصیدہ نہیں آیا، محمد کی بیٹی کا قصیدہ کیوں آیا؟ کہ تم نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ وہاں اس خاندان کا تعارف زہرا
बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, ये अगर चल गया तो भी ठीक है, ना चला तो इसके बगैर ज्यादा बेहतर है। बड़ी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने यदुल्लाही हाथों की नबुव्वत वाली उंगलियों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हिजाबुल्लाह का कसीदा लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अगले दिन सारे शायर आए, कसीदा पढ़ा, अपना अपना कसीदा उतारा, वापस जाने लगे। लेकिन पहली मर्तबा हुआ सैकड़ों सालों की अक्काज के मेले की तारीख में ज़हरा के कसीदे के नीचे अरब के शायर लिख गए, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बंदे का कलाम बशर का कलाम नहीं है। अब जो मक्के के मुशरिक पहले कहते थे ये मोहम्मद का अपना कलाम है और मुस्तफा तो हम जैसा बशर है, तो मुशरिक भी कहने लगे ये बशर का कलाम नहीं है। सैयदा के कसीदे के नीचे ये लिखा, अपने अपने कसीदे उतार के ले गए। लेकिन सादात मोमिनीन, मुझे एक बात समझ आ गई, ये कसीदा किसी आम हस्ती का कसीदा नहीं, ये मादरे हसनैन का कसीदा था, ये राजिया मर्जिया का कसीदा था, ये उम्मे अबीहा का कसीदा था, ये लैलतुल कद्र का कसीदा था, ये सूरह कौसर की मालिकिन का कसीदा था। और कसीदे मुकाबले में लाने वाले भी कलमा गो नहीं थे, कोई मुशरिक थे, कोई काफिर थे, कोई आतिश परस्त थे, कोई सूरज की इबादत करते थे। फिर भी ज़हरा के कसीदे के मुकाबले से अपने कसीदे उतार के ले गए, चूंकि मुशरिक भी जानता है ज़हरा के मुकाबले पे आना शिर्क से बड़ा। अच्छा, इन्ना आतैना कल कौसर, अगर जाफरिया कॉलोनी की मरकजी इमाम बारगाह में भी सैयद, अगर मैं इनको ये बताऊं कि कौसर से मुराद पानी का तालाब नहीं कि मोहम्मद की बेटी है, तो फिर फायदा कोई नहीं आगे पढ़ने का। इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल मैंने नहीं, हमने आपको सैयदा अता करना। भाई वाह वाह। अच्छा, जिस चीज को पता है कौसर का तर्जुमा सैयदा है, वो एक दफा जरा सिर्फ सर भी हिला दे तो काफी है। सैयदा अता करना। पता नहीं पूरे तर्जुमे पर जाने का वक्त कैसे आया, जबकि अभी लफ्ज़ इन्ना की पहेली ही कि ये इन्ना क्या है कि हमने आपको सैयदा अता की। अब जिसे इन्ना का मतलब नहीं पता, मैं एक दफा अरबी में अना कहते हैं मैं को, अंता तुम, क्या बात, इन्ना हम, नहनु हम, भाई वाह। जहां अल्लाह कहना इन्ना या नहनु हम, इसे अरबी में कहते हैं मुतकल्लिम मअ सगीर, जब वो किसी को साथ शामिल करे तब वो अना नहीं कहता, वो इन्ना कहता। कुरान में अगर उसने 100 दफा अपना तारुफ करवाया, क्या बात है, तो 99 दफा उसने हम कहा है। पता नहीं ये कौन से हम हैं जिन्हें वो कहता है हम। वो कौन से हम हैं जिन्हें वो कहते हैं हम।
سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے. جی جی بسم اور اللہ. سورہ یاسین ہاں جی واہ. رسول اکرم کا فرمان ہے جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو ہاں جی بھائی واہ. تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھے. اللہ وہ جان کنی کے عالم میں آسانی ہوگی. اللہ. لیکن لوگوں نے آج تک سورہ یاسین صرف پڑھی ہے یا مردہ کرنے کے لیے ہاں جی. یا مردہ بخشوانے کے لیے. اب سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى. ہم ہی ہیں ہم جو مارتے بھی ہیں جو زندہ بھی زندہ بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. اگر صرف انا نہ سمجھانا ہو تو میں کبھی بھی یہ آیت پڑھتے ہیں. ہم ہی ہیں ہم جو مارتے بھی ہیں اور زندہ بھی کرتے ہیں. واہ واہ. تم جو کرتے ہو وہ ہمارے پاس لکھا ہے. اور ہر شے کا اختیار ہاں جی. امام مبین کی ذات میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام مبین کے ہاتھ میں نہیں ہاں ہاں واہ واہ. أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ امام مبین کی ذات میں اللہ اکبر. ہر شے کا اختیار احصا کر دیا جمع کر دی صرف ہاتھ میں نہیں. کیونکہ جو اختیار امام مبین کے ہاتھ کا ہے وہی زبان کا ہے وہی آنکھ کا ہے وہی تکلم کا ہے وہی سماعت کا ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا نا مارتے اور زندہ کرتے ہیں. تو جمل کی جنگ میں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کبھی مشرق میں جا رہے تھے کبھی مغرب میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں کبھی پرواز کر کے حملہ کرتے تھے کبھی زمین پر آ کر. میں گیا جہاں پر طلحہ کے سینے میں تیر لگا ہوا تھا. میں نے کہا تجھے تیر کس نے مارا؟ کہا علی نے. کہا جھوٹ نہ بول علی تو تیر چلاتے ہی نہیں. اگر لفظ اننا سمجھنا ہے تو ذرا میری طرف دیکھنا. تو ہر شے کا انہوں نے کہا کہ یہ تو تیر چلاتے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ساری زندگی جھوٹ بولا ہے مگر مرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولوں گا. جسے تماچا لگا اسے بھی علی نے مارا. جسے تلوار لگی اسے بھی علی نے ماری. علی نے کسی کو گریبان سے پکڑ کے گھوڑے سے گرایا. کسی نے علی نے کسی کو ہوا میں اچھالا اور وہ واپس نہیں آیا. جسے نیزہ لگا اسے بھی علی نے مارا. اور میرے سینے میں جب تیر لگا تو مجھے بھی ہر طرف علی ہی علی نظر آیا. مجھے بھی ہر طرف علی ہی علی نظر آیا. ابھی تک علی لڑ رہے تھے ہاتھوں سے. طلحہ کہتا ہے جابر تو حدیث قصہ کا راوی ہے تجھے اس سے اگلی بات نہ بتاؤں. میں نے دیکھا علی جسے کہتے تھے نا مر جاؤ وہ مر جاؤ. بڑی توجہ دی. جو اختیار امام کے ہاتھ میں وہی امام کی زبان میں. اور جو اختیار زبان میں ہے وہی آنکھ میں ہے امام مبین کی. بندے کہتے ہیں پتہ نہیں غازی کون ہے امام تو نہیں ہے. میں بتاؤں صفین کے اندر مالک اشتر نے کہا کیسے لڑو گے؟ کہا چچا آپ کہیں تو ذوالفقار سے لڑوں آپ کہیں تو انہیں زبان سے کہوں مر جاؤ یہ مر جائے. قاضی کہتے ہیں مالک اشتر آپ کہیں انہیں آنکھوں سے دیکھوں یہ مر صرف انا کی تفسیر یہ اختیار ہے. زندہ باد زندہ باد. تو جب اس نے کہا نا ہم ہی ہیں ہم تو انا میں رکھا ہم کو. اب سب نے سنا ہے کہ امام مبین کون ہے. اور نے کہا امام مبین ہے ابو طالب کا بیٹا علی. چونکہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا تھا کہ یہ ہے امام مبین. تو اس کا مطلب انا کے اندر اس نے جس کو رکھا وہ کون ہے؟ مولا علی. علی کو ساتھ ملا کے وہ کہتا ہے ہم. تھوڑی سی بھی طبیعت ادھر ادھر ہونے لگی ہے. ایک آیت انا کی اور سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب وہ مولوی
جسے انا میں علی کے آنے سے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ بتائیں انا نحن نزلنا الذکر میں قرآن کے نازل ہونے میں اس نے کس کو ساتھ رکھا؟ کہنے لگے جی حضرت جبرائیل علیہ السلام. جب جبرائیل آیا تو اس نے کہا انا ہم نے نازل کیا. جبرائیل انا میں آئے تو تکلیف نہیں. بڑی توجہ فرمائیے گا. تو انا ہم جب وہ کسی کو کہتا ہے ہم تو وہ اپنی جگہ انا ابھی ایک کھڑا ہے. انا آتینا کل کو ہم نے. اچھا چلیں اس سے پہلے ایک انا اور سن لیں تاکہ انا آتینا کل کوثر مزید آسان ہو جائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے نازل کیا قدر والی رات میں. کس نے نازل کیا؟ سیدہ کا نازل ہونا تو سورہ کوثر میں ہے. یہ سورہ قدر میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں اسرار فاطمیہ. سید رفیع الدین رفیعی نے 2 سورتوں سے سیدہ کے فضائل پر بحث کی ہے اس کتاب میں. ایک سورہ قدر ایک سورہ کوثر. جب اس نے کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اسے نازل کیا تو اب اس انا کے اندر کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ ہم کہے. بندے نے معصوم سے پوچھا مولا صادق شہنشاہ یہ تو بتائیے یہ لیلۃ القدر کون ہے؟ کہا میری دادی سیدہ. خوشنودی ہے محمد آل محمد سرور. لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ میری جدہ کا نام ہے لیلۃ القدر. تو کہا وہ جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرنی ہوتی ہے کہا وہ تم تلاش کر سکتے ہو؟ کہ مولا نہیں. تو کہ پھر لیلۃ القدر کو کیسے پاؤ گے؟ کہ مولا آپ ہیں لیلۃ القدر کے فرزند. آپ بتائیے کہ سنو اگر لیلۃ القدر کو نہ پا سکو نہ تلاش کر سکو تو کسی مومن کو روزے کی افطاری کروا دینا. تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب. کہ مولا اگر اتنی استطاعت نہ ہو کہ کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ایک کھجور پیش کر دے. کہ مولا اگر کھجور بھی نہ ہو کہ نام علی کسی کو پانی پلا دینا تو میں لیلۃ القدر کا ثواب. کہ مولا جو بستر پر ہو جو معذور ہو جو نہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے مولا وہ لیلۃ القدر کا ثواب. کہ رات کو سوتے وقت بس اتنا کہتے ہیں زہرا تیرے دشمن پہ ثواب مل جائے گا. کہ مولا آپ کی جدہ اگر لیلۃ القدر ہے تو اللہ نے یہ کیا کہا ہم نے اسے قدر والی لیل میں نازل کیا. یہ کون ہے کہ جسے سیدہ میں نازل کیا؟ مجھے نہیں پتا میں نے آج تک جعفریہ کلونی میں یہ والا جملہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا لیکن لاہور میں بھی شاید ایک آدھی دفعہ ہی پڑھا مگر جو جملہ میں دینے لگا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ ان کے تفسیر ہم وہی صحیح مانیں گے جو تفسیر معصومین ہے. مولوی کو ہم نے 1400 سال پہلے مانا تھا نا آج مانیں گے. بڑی توجہ انا انزلناہ فی ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. کہ مولا یہ کس کے نزول کا ذکر ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے علی کی ولایت کو بڑی توجہ ہم نے لیلۃ القدر میں علی کی ولایت کو نازل کیا. کہ مولا بات الجھ رہی ہے ایسی سلیس کر دیں کہ آپ کے شیعوں تک پہنچ جائے. کیا وہ علی کی ولایت ہے جسے زہرا کی حفاظت میں نازل جسے ہم نے زہرا کے حصار میں
इन्ना नहनु नुहियल मौता में कौन आ गए? मौला अली। वाह वाह वाह। अच्छा, कई लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा में कौन आया था? जिब्राइल। इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र में कौन आया? जनाब सैयदा। लेकिन अभी इन्ना आतैना कल कौसर वाला इन्ना मौजूद है। तो ये कौन है जिसके लिए अल्लाह कह रहे हैं ए मोहम्मद हमने आपको सैयदा अता की। बंदे ने मौला से पूछा, मौला हर इन्ना में मुतकल्लिम मा सगीर बनकर कोई ना कोई उसके साथ आ गया, ये इन्ना आतैना कल कौसर में कौन है जिसे हम में हम करके वो कह रहा है कि हमने आपको ज़हरा अता की है? का कोई और नहीं, ज़हरा की माँ खदीजतुल पढ़ते हैं। 20-22 मिनट फजाइल हो गया और तकरीबन 5-7 मिनट की ज़हमत और ज़िक्र मसाइल मुकम्मल हो जाए। बड़ी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। तो अब आप अगर चाहें तो इस तरह भी तर्जुमा कर लें कौले मासूम की रोशनी में। अल्लाह कह रहा है ए मोहम्मद मैंने और खदीजा ने। भाई गुलाम अब्बास कह रहे थे कि मौज़ूमा का जिक्र कम होता है लेकिन आया और कुरान से आया और सिर्फ कर्जे माफ करवा के कलमा नहीं पढ़ता। मुसलमानों के पहले खलीफा कहते हैं सैयदा की माँ मेरे कद से ज्यादा सोने का ढेर लगाती थी और सबको कहती थी सोना ले जाओ मेरे सरदार का कलमा पढ़ो। बीबी कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब के बद्दू झोलियां फैला के खड़े होते थे, वो सोना फेंक के कहती थी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आज उनकी औलादें भी कहती हैं शिया पैसे लेके मातम। हर इब्तिदा को आहरे संजाम दे दिया, हर इब्तिदा को आहरे संजाम दे दिया, एक मुस्नद खुदाई का पैगाम दे दिया। तय हुआ जब रिश्ता खदीजा का रसूल खुदा थे तो खुदा ने मुंह दिखाई में इस्लाम दे दिया। पाक बीबी की अजमत पर बुलंद तर क्या बात है, क्या बात। एक फिक्र देते जाए। फसल्ले लिरब्बिका वनहर। वाह 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 वाह। तो फिर अल्लाह ने उसके बाद क्या फरमाया ए मोहम्मद हमने आपको सैयदा अता कर भाई। वाह 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 वाह। फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अब आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वाह वाह। आपने तर्जुमा सुना ही है तो आप यही बयान करें। कुर्बानी। लेकिन मेरे दिल में मैं वो जुमला पढ़ूं जो पिछले साल 30 दिसंबर को सखर में मैंने आपकी भाई क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। हमने आपको सैयदा अता की, अब आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वो जो नबुव्वत दे के रिसालत दे के वो जो रहमतल लिल आलमीन बना के यासीन व मुज़म्मिल व मुदस्सिर के अलकाब दे के कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ वो जो चादर ओढ़ के बैठे हो थोड़ा कयाम करो। वाह वाह वाह। वो जो जज़ाएं देकर आप सबको पता है कि बाकी सब मोहम्मद की रिसालत की जज़ा और सैयदा अता है। तभी तो कहा इन्ना आतैना कल कौसर। वो जो जज़ाएं देकर कहता है कि थोड़ी नमाज पढ़ो, वो अता करके कहेगा कि नमाज के लिए खड़े हो। अब भाई गुलाम बस 1400 साल से बंदों ने सिर्फ ये तर्जुमा किया फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ए मोहम्मद नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। सैयदा आ गई हैं, अब नमाज के लिए खड़े हो जाए और उसके बाद वनहर ऊंट नहर करें।
कुर्बानी करें तो ठीक है, अगर आपने ये सुना है तो सुना है, लेकिन कौल मासूम कहता है कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर का तर्जुमा ये नहीं। हवाला मैं पहले दे देता हूँ ताकि शक न रहे, तफसीर अल बुरहान, मेरे पास 100 साल पहले वाला नुस्खा भी पड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद हाशिम बहरानी, अरबी, फारसी, उर्दू तीनों जबानों में है तफसीर, तीनों जबानों में मेरे पास है, कोई देखना चाहे। का मौला सादिक का फरमान है का फसल्ली का मतलब मोहम्मद अल्लाह यहाँ पर अपने हबीब को नमाज पढ़ने का नहीं कह रहा, और मौला फरमा रहे वनहर का मतलब ज़िबा करना नहीं का मौला। फिर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप पिछले 25-30 मिनट में हैरान नहीं हुए और इस बात पर अगर आप हैरान हो जाएंगे तो फिर मजा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। बड़ी तवज्जो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, मौला फरमाते हैं तुम जानते हो ये फसल्ली लिरब्बिका वन्हर है क्या? अल्लाह सैयदा अता करके मोहम्मद को कह रहा था फसल्ली ली, मोहम्मद ऐसे खड़े होइए जैसे नमाजी नमाज के लिए। बड़ी तवज्जो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ऐसे खड़े होइए नमाज पढ़ने का नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है फसल्ली लिरब्बिक, अपने रब की नमाज के लिए खड़े होइए। कमौला माहिया वनहर, ये वनहर क्या है? आगे मौला सादिक की हदीस के फिक्रे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब वनहर में अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को कह रहा था फरफ़अ यदैका खुज़ू वजहका फी इफ्तिताहिस सलात, मोहम्मद नमाज के हालत में खड़े होइए और अपने हाथों को अपने चेहरे तक ऐसे बुलंद कीजिए कि जैसे नमाजी नमाज की इब्तिदा में। मैं एक फिक्रे पर रुक के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि किसी के ज़हन में कोई शक बाकी न रहे। क्या खुज़ू वजहका वरफ़अ यदैका, अपने हाथों को उठाइए चेहरे के बराबर, ऐसे ऐसे, पता न चलता अगर अगला फिक्रा ना था। फी इफ्तिताहिस सलात, जैसे नमाजी नमाज के आगाज में तकबीरतुल एहराम के लिए उठाता था, ऐसे मोहम्मद नमाज के लिए खड़े होइए और अपने हाथों को अपने चेहरे के बराबर बुलंद कीजिए। ये है तर्जुमा फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, मोहम्मद हालत नमाज में उठिए और अपने हाथों को अपने चेहरे के बराबर बुलंद कीजिए। अब तर्जुमा करें, इन्ना आतैना कल कौसर, मोहम्मद हमने आपको ज़हरा अता की है, अब ऐसे उठिए जैसे नमाजी नमाज के इस्तकबाल के लिए। मोहम्मद अब ऐसे उठिए ना, अब समझ आया मोहम्मद ज़हरा के लिए उठते थे। भाईजान तशरीफ रखिए। सलवात बाबा सुभान अल्लाह। आखिरी फिक्र, बड़ी तवज्जो मुस्तफा, बड़ी तवज्जो। अब पता चला रसूल अल्लाह अपनी बेटी के लिए उठते थे, मगर सैयदा के इस्तकबाल में ये नहीं कि बैठे हैं तो उठ के खड़े हो गए। अल्लाह कह रहे मोहम्मद सैयदा का इस्तकबाल ऐसे करे जैसे नमाजी अपने रब की नमाज का इस्तकबाल करे। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी तो मुझे एक फिक्रा और पढ़ना पड़ेगा। ऐसे खड़े होइए जैसे नमाजी अपने रब की नमाज के इस्तकबाल में खड़ा होता है। माशाल्लाह, जैसे नमाजी परेशान कर रहे अपने रब की, बड़ी तवज्जो जी, बड़ी तवज्जो। हर जगह पे हर किस्म के, हर माहौल के, हर जहन के अफराद मौजूद होते हैं। आप अपनी इबादत पर तवज्जो, नमाज पढ़ते हो आप साथ वाले को नहीं देखते कौन कैसी नमाज पढ़ रहा है, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे खड़े होइएगा। फिक्रा मुझे एक और पढ़ना पड़ेगा, अगर ना होता तो ये फिक्रा आखिरी था। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, मुस्तफ़ा सैयदा का इस्तकबाल आपने ऐसे करना है जैसे नमाजी अपने रब की नमाज का इस्तकबाल करता है। अब पता चला मोहम्मद
मुस्तफ़ा का सैयदा के इस्तकबाल करने का तरीका क्या था? मोहम्मद ऐसे उठते थे जैसे नमाजी नमाज के लिए उठता था, लेकिन पहेली आज भी वहीं पर मौजूद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा उठते तो थे, किस तरीके से उठते थे आज आपने सूरह कौसर की तफसीर मासूम से ये भी सुन लिया, लेकिन उठते क्यों थे? मौला रजा शहनशाह फरमाते हैं जिस दिन से मेरे नाना मोहम्मद मेराज पर गए थे, मेराज पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बड़ी कमाल मेजबानी हुई, बड़ा कमाल का माहौल था, लेकिन एक चीज जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कल्ब में समा गई थी वो पर्दा मेराज की खुशबू थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा पहली मेराज से वापस आने, मैंने खुद का फिक्रा 3 दफा दोहरा के, पहली मेराज से, चूंकि मेराज एक नहीं, मौला सादिक फरमाते 120 मेराजें हुई मेरे नाना मोहम्मद को, और हर मेराज से वापसी पर अल्लाह यही कहता था, मोहम्मद उम्मत से कह देना अली वाजिब है। इसमें अलीम फिल कुरान कसीरा, अरबी में निजाल ताई की किताब, वो कहते हैं ए मोहम्मद उम्मत से कह देना अली वाजिब है, और अली से कह देना ज़हरा वाजिब इन्ना का तर्जुमा पता चला, एक आपको पता चला मुस्तफ़ा का सैयदा के लिए उठने का तरीका क्या है, और जो तीसरी बात आज की मजलिस से ले जाएंगे वो ये कि रसूल अल्लाह सैयदा के लिए क्यों उठते थे। मौला रजा शहनशाह फरमाते उस पर्दा मेराज की खुशबू मुस्तफ़ा के कल्बुल्लाह में समा गई थी। जब से मक्के आए थे सैयदा के ज़ुहूर से कबल मोहम्मद हर वक्त ज़ाहिरी तौर पर उदास रहते थे। उसकी आवाज आई, मोहम्मद उदास क्यों है? कि अल्लाह वो जो पर्दा मेराज से एक अल्लाह वाली खुशबू आ रही थी, मैं उस खुशबू को दोबारा महसूस करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद घबरा नहीं, इन्ना कल कौसर हम आपको सैयदा अता कर रहे हैं। मौला रजा फरमाते हैं आता हो फातिमाता फी रज़ियत तौहीद, अल्लाह ने उस खुशबुए हिजाबे तौहीद के बदल में मोहम्मद को ज़हरा अता की। तो पता चला ना बाप बेटी के लिए उठता था, ना नबी ज़हरा के लिए उठता था, ना नबियों का सरदार सैयदतुन निसाइल आलमीन के लिए उठता था, बल्कि रिसालत का बदन हिजाबे तौहीद के एहतराम में मरकज़े हदीसे किसा बीबी, कायनात के मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बीबी, हजार पर्दों में जो न छुप सके उसको जो छुपा ले वो हजाबे खुदा बीबी की। जाते अक़दस पर बुलंद तर रोते इसलिए या सैयदा कि जिसके एहतराम में रिसालत भी कई घंटे दरबार में आगाज़े अय्याम सैयदा कोई इन अय्याम में और खुसूसन जब जमादुस्सानी का चांद नजर आ जाए तो कोशिश करें स्याह लिबास पहनकर अपने काम की जगह पर जाएं। तो अब कोई पूछे क्या हुआ, जिसके एहतराम में मोहम्मद उठता था उसे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों ने बड़ा और दुनिया अंदाजा नहीं कर सकती कि मदीने वालों ने मुस्तफा की इकलौती बेटी को कितना मारा।
کوفہ کے اندر میرے مولا صادق شہنشاہ موجود ہے. ہشام دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا مولا غضب ہو گیا. مولا صادق شہنشاہ فرماتے ہیں ہشام کیا ہوا؟ کہ مولا ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ کی کنیز ہے, اسے عباسی سپاہیوں نے بڑا مارا. امام کہتے ہیں ہشام کیوں مارا ہماری کنیز کو عباسی سپاہیوں نے؟ کہ مولا بازار میں چلتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی اور اس نے بس اتنا کہا یا زہرا. میرے مولا صادق تڑپ کے کھڑے ہوئے اور کہا ہشام دیکھو میری دادی کا نام لینے پہ اتنا مارتے ہیں, سوچو مدینے میں میری دادی زہرا کو کتنا مارا. اللہ اجرکم علی اللہ. صرف دو جملوں کی زحمت ہے. عزاداران امام مظلوم کائنات کی یہ وہ مظلومہ ہیں جناب سیدہ کونین. آپ جملہ سنتے ہیں نا کہ ان کے قاتل کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. اتنی بڑی مظلومہ ہے کائنات کی جناب سیدہ, لیکن میں سیدہ کی ایک جو مظلومیت پڑھوں جو میرے مولا علی نے بتائی کمبر کو کہ کمبر یہ حسنین کی ماں کی وہ مظلومیت ہے کہ جس پر علی بھی ہمیشہ روئے گا. کیوں؟ ایک دن جناب کمبر نے دیکھا علی مولا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے اور رو کے کہتے تھے یہ ید اللہ ہی ہاتھ بھی تھے, اور حسنین کی ماں کو لوگ مارتے بھی رہے. فکرہ میں ایک پڑھنا, فکرہ وہ آ گیا کہ جس میں میرے پاس بیٹھنے کی سکت کوئی نہیں. کمبر کہتے میں نے ایک دن دیکھا علی سیدہ کے بعد بڑا روتے تھے, لیکن ایک دن علی کسی کنویں میں منہ رکھ کر بیان کر اور کنویں کا پانی اچھل کے باہر آ رہا تھا. میں نے کہا یا علی یہ تیرا کون سا فضائل ہے جسے کنویں کا پانی برداشت نہیں کر سکتا؟ کہ علی نے مڑ کے دیکھا تو علی کی آنکھوں سے پانی اور میں نے کہا یا علی ہوا کیا؟ کہ میں اس کنویں میں اپنا کوئی اسرار نہیں پڑھ رہا, فضائل نہیں پڑھ رہا, میں سیدہ کی وہ آخری شکایت کر رہا ہوں جو بابا کی قبر پر زہرا نے 2 اور 3 جمادی الثانی کی درمیانی رات میرے سامنے کی ہے. کمبر کہتا ہے مولا اجازت ہو تو اپنی زوجہ کے رونے والوں کے لیے بتائیں. مولا فرماتے روز رات کو عشاء کے بعد سیدہ اپنے بابا کی اندھیری قبر پر جاتی تھی, مجھے ایک طرف بٹھا کر کبھی کوئی دکھ بیان کرتی, کبھی کہتی کہ بابا تیرے باپ دربار میں مجھے تماچے مارے, میرے حسن اور حسین کی قسمیں اٹھائی, سن کے ہائے کر لینا تو کافی ہو جائے گا. بابا تیرے بعد علی کے گلے میں رسی آئی, تیرے بعد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, بابا تیرے بعد میرا محسن شہید ہوا, بابا میرے چلے ہوئے دروازے سے محسن کے لہو کی خوشبو, بابا روز کوئی نہ کوئی شکایت کرتی. سیدہ کے دنیا سے پردہ کرنے میں ایک دن باقی تھا, ایک دفعہ غریب حسین کو بلایا کہ آ میرا غریب حسین جن کی چھوٹی اولادیں مجھ سے تو فکر سمجھ آئے گا. ماں باپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے بڑے پیار سے, سیدہ نے حسین کو دیکھا کہ حسین اور قریب آ, مولا اور قریب آئے, کہ میرا غریب حسین اور قریب آ اور قریب آئے, رو کے کہتی ہے میرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنے والا حسین میرے اور قریب آ. جب سیدہ کے چہرے کے سامنے مولا حسین کے چہرے ایک دفعہ دیکھنا احساس کا فکر ہے, آدھی آنکھیں بند کر کے حسین کو دیکھا, ایک دفعہ کہا یا علی آج آخری رات ہے مجھے بابا کی قبر پہ لے جا. کمبر میں وہ منظر نہیں بھولتا, حسین کی ماں نے مجھے ایک طرف بٹھایا, محمد کی قبر کے حجرے کا پردہ آگے کیا, اپنے سر سے چادر اتاری, زخمی چہرہ محمد کی قبر میں رکھ کے کہتے بابا یہ دے, بابا یہ دیکھ تیرے سامنے. قبر رسول سے آواز آئی زہرا ان تماچوں کی شکایت تو بہت کی, بیٹی آج درد زیادہ ہے, خدا کی قسم دنیا کو اگر پتہ چل جاتا نا وہ آدھی آنکھیں بند کر کے حسین کو کیوں دیکھتے